मैं 40 साल का सेहतमंद और मजबूत किस्म का आदमी, लेकिन मुझे 14 या 15 साल की लड़कियों का चस्का था, क्योंकि मैं जहां पर नौकरी करता था वहां पर ज़्यादातर 14 या 15 साल की लड़कियां होती थी। उनको देखकर मैं अपने आप पर कंट्रोल नहीं कर पाता था। एक दिन मुझे मौका मिला और मैंने एक 14 साल की लड़की के साथ खूब मज़े किए और उसे कमरे में ज़मीन पर लेटाकर सारी रात उसके साथ। मेरा नाम फैज़ान है। मैं लाहौर के एक हाई स्कूल में सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करता हूँ। इस स्कूल में लड़के लड़कियाँ एक साथ पढ़ते थे और उनमें ज़्यादातर अमीर तरीन लोगों की बिगड़ी हुई औलादें थीं, जिनको गुनाह सवाब इज़्ज़त वगैरह से कोई लेना देना नहीं होता था। वो लड़के लड़कियां दोस्ती को मामूली सी बात समझते थे और वो हर हद को गिर जाते जो मिडिल क्लास लोग अपनी इज़्ज़त और अना का मसला बनाते हैं। उनकी नज़र में जिस्मानी तल्लक प्यार में सबसे अहम होता है। मैं भी वहाँ पर 14-15 साल की इंतहाई हसीन लड़कियों को देखता तो दिल करता कि उनको झपट लूँ और उनसे तस्कीन हासिल करूँ। मेरे सिक्योरिटी गार्ड के कमरे के साथ एक छोटा सा कमरा बना हुआ था। वो ज़्यादातर बंद रहता था क्योंकि वहाँ सिर्फ सिक्योरिटी गार्ड अपनी ज़रूरियत का सामान रखते थे। आज मैं ड्यूटी पर अकेला था क्योंकि साथ वाला सिक्योरिटी गार्ड छुट्टी पर था। स्कूल की घंटी बजे बच्चे बागम बाग क्लासरूम से बाहर निकल आए क्योंकि शदीद गर्मी थी। सबको घर जाने की जल्दी थी। मैं भी इंतज़ार कर रहा था कि कब स्कूल खाली हो और मैं घर जाऊं। वो तो मैं हर क्लासरूम को चेक करके क्लासरूम को लॉक लगाकर जब सिक्योरिटी वाले कमरे की तरफ गया, क्योंकि मेरा वहाँ पर हेलमेट पड़ा हुआ था। मैंने दरवाज़ा खोलने की कोशिश की तो अंदर से दरवाज़ा बंद था। मैं हैरान था कि दरवाज़ा अंदर से कौन बंद कर सकता है। मैंने दरवाज़े के साथ कान लगाया तो अंदर से अजीब किस्म की आवाज़ें आ रही थी। वो आवाज़ें शायद एक शादीशुदा मर्द समझ सकता था कि आवाज़ें कैसी हैं, क्योंकि अंदर से एक लड़का और लड़की की आवाज़ें आ रही थी और वो आवाज़ें ऐसी थी जैसे कोई बहुत सरूर ले रहा हो। ये आवाज़ तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए जब मैंने कमरे के दरवाजे को खोला। 9th क्लास के दो यंग लड़का और लड़की एक दूसरे के साथ। जब मैंने अंदर का मंजर देखा तो एकदम से मेरी आंखें खुली की खुली रह गई। ऐसे मंजर मैंने अक्सर फिल्मों में ही देखे थे। आज पहली बार खुली आंखों से देख रहा था तो मेरे अंदर एक हलचल और खलबली सी मच गई। सामने एक लड़का और एक लड़की बिल्कुल नाज़ेबा हालत में शायद एक दूसरे से अपने मोहब्बत का अमली इजहार कर रहे थे। मुझे यूं देखकर एकदम ऐसे सिसक गए कि जैसे उनका रंगे हाथों यूं पकड़े जाना उनका प्लान का हिस्सा ना हो। सामने खड़ी लड़की जो कि मुश्किल 14 या 15 साल के दरमियान होगी, वो बिल्कुल मोम की गुड़िया जैसी थी। मैं पहली बार इतना हसीन सर पा अपनी आँखों से देखा था, इसलिए कुछ लम्हे के लिए मैं तो सांस तक रोक के उसे देख गया। मुझे ये सब भूल गया कि मैं उनकी पिटाई करनी है और उनकी शिकायत ऊपर पहुंचानी है ताकि उन्हें इस काम का सख्त से सख्त सज़ा मिले और स्कूल से फारग कर दिया जाए। मगर मैं तो कुछ और ही सोच रहा था। ना जाने मेरे दिल में उसे देखकर अजीब सा एहसास पैदा होने लगा। ऐसी ख्वाहिश जन्म लेने लगी जो एक 45 साल के शादीशुदा मर्द को ज़ेब नहीं देती। वो लड़की पहले तो बिल्कुल हरासा हालत में मुझे देखती रही और फिर एकदम जैसे होश की दुनिया में वापस आई। अपना यूनिफॉर्म उठाया और जल्दी से खुद को लपेट लिया, मगर उससे पहले मैं उसे अच्छी तरह से देख चुका था। वो लड़का जो इस लड़की का ही हम उम्र क्लास फेलो मालूम होता था, वो खौफ के मारे थर थर काँप रहा था। मैं कुछ देर तो इन दोनों को अंदर तक उतरती नज़रों से देखता रहा और फिर एकदम गर्जदार आवाज़ से कहा कि ये स्कूल है, एक मुक़द्दस जगह है, कोई क्लब नहीं जिसमें तुम दोनों अपनी हदूद का ख्याल रखे बगैर मौज कर रहे हो। मैंने लड़के की तरफ गुस्से से देखा, कहा कि तुम्हें शर्म नहीं आती? हमारी उम्र देखो और अपनी हरकतें देखो। क्या तुम्हें इस उम्र में ये काम ज़ेब देता है? अभी मैं तुम दोनों की शिकायत प्रिंसिपल साहब से लगाता हूँ।
میں نے اپنا موبائل فون نکالا تو ایک دم وہ لڑکا میرے قدموں میں گر گیا۔ کہنے لگا کہ خدا کے لیے ہمیں معاف کر دیجئے، ہم ایک دوسرے سے بہت محبت کرتے ہیں، ایک دوسرے کے بغیر رہ نہیں سکتے، ہم بچپن کے منگیتر ہیں۔ میں نے کہا کہ اس طرح کے ڈرامے بازی میرے سامنے مت کرو، اگر تمہاری اس منگنی طے چکی تھی تو تمہیں شرم نہیں آتی اپنی منگیتر کے ساتھ غیر اخلاقی حرکتیں کرتے ہوئے؟ بلکہ یہ منگنی والا ڈرامہ تو تم مجھے ڈرام کرنے کے لیے سنا رہے ہو، مگر میں اس حد تک بے شرمی دیکھ کر خاموش نہیں رہ سکتا۔ میری نظریں ابھی بھی لڑکی پر گڑی تھیں، مگر میں بات لڑکے سے کر رہا تھا۔ کہنے لگا کہ آپ ہمارے گناہوں کا پردہ رکھ لیں، آپ جو کہیں گے ہم آپ کا ہر کہاں مانیں گے۔ ہمارے پیپر نزدیک ہیں، ہم کوئی اسکینڈل فوڈ نہیں کر رہے، آپ کو منہ مانگی قیمت دینے کو تیار ہیں، کیونکہ میرا باپ ایک بہت بڑا بزنس مین ہے۔ اس نے جب پیسوں کی بات کی تو میں نے اسے ناگواری سے دیکھا اور کہا کہ میں تمہیں رشوت لینے والا لگتا ہوں۔ وہ لڑکا کہنے لگا پھر آپ کو ہم سے کیا چاہیے؟ اور میں جو اس لڑکی سے نظر ہٹا نہیں پا رہا تھا، اسے دیکھ کر میرے اندر ایک عجیب سی خواہش جنم لے چکی تھی، جس گیم تکمیل کے لیے میں کسی بھی حد تک جانے والا تھا۔ میں نے ذہن میں جوڑ توڑ کر رہا تھا کہ ان چھوٹے بچوں کو کیسے ڈرانا دمکانا ہے۔ اچانک ہی میں نے اپنے موبائل سے ان دونوں کی ایک تصویر کھینچ لی، کہا یہ تصویر میں پرنسپل صاحب کے نمبر پر سینڈ کر رہا ہوں۔ جب لڑکی نے مجھے ایسے کرتے ہوئے دیکھا تو ایک دم سے میرے پیروں میں گر گئی، اور اس کی بے حجاب کمر دیکھ کر میرے اندر کچھ ہونے لگا۔ اب تو اس سے منہ زور جذبے پر بند باندھنا بالکل مشکل ہو چکا تھا۔ پورا سکول بالکل خالی تھا، ہم تینوں کے علاوہ اب وہاں کوئی نہ تھا، اس لیے انہیں ہراساں کرنا میرے لیے کچھ مشکل کام نہ تھا۔ میں ایک دم پیچھے ہٹا اور کہا کہ اس مسئلے کا صرف ایک ہی حل ہے، صرف ایک ہی طریقہ ہے کہ میں اپنی زبان ہمیشہ کے لیے بند کر دوں اور تم دونوں کا کریئر تباہ ہونے سے بچ جائے۔ وہ دونوں امید بھری نظروں سے میری جانب لپکے اور کہا کہ آپ جو بھی شرط رکھیں گے ہم اسے ماننے کو تیار ہیں، مگر پرنسپل صاحب سے ہماری شکایت نہ کرنا۔ میں نے کہا کہ جو کام تم اس لڑکی کے ساتھ کر رہے تھے وہی کام مجھے بھی کرنا چاہتا ہے، اس لیے تم کمرے سے باہر چلے جاؤ۔ میری یہ بات سننی تھی کہ وہ ایک دم بد کر پیچھے ہٹائے۔ لڑکے کا چہرہ ہمارے حد تک تو سرخ پڑ چکا تھا۔ اس نے میرے منہ پر ایک گوسا جڑ کر کہا کہ بڈھے تجھے شرم نہیں آتی؟ اپنی عمر دیکھ اور اپنے کام دیکھ۔ میں نے کہا کہ شرم حیا کی باتیں میرے ساتھ تم نہ ہی کرو تو اچھا ہے، کیونکہ تمہاری شرم حیا میں اپنی آنکھوں سے دیکھ ہی چکا ہوں۔ اگر یہ تمہارے ساتھ سب کچھ کر سکتی ہے تو مجھ میں کیا برائی ہے؟ میں وہ لڑکا ایک دم سے اس لڑکی کے سامنے کھڑا ہو گیا، جیسا ڈال بن گیا۔ کہنے لگا آپ کو شرم آنی چاہیے، آپ ایک شادی شدہ مرد ہیں، آپ کے گھر میں بیوی بچے ہوں گے، آپ کی ایسی خواہش کرتے ہوئے ذرا بھی خیال نہیں آیا؟ وہ لڑکا مجھے دمکا رہا تھا، مجھے غیرت دلانے کی سر توڑ کوشش کر رہا تھا۔ کہنے لگا کہ یہ میری منگیتر ہے، میری عزت ہے، میں تمہیں اسے ہاتھ بھی نہیں لگانے دوں گا۔ اس پر میں نے کہا کہ ٹھیک ہے، پھر تمہاری عزت کل پورے اسکول میں نیلام ہو جائے گی، بس اس چیز کا انتظار کرو۔ میں یہ کہے ساتھ ہی اپنا موبائل جیب سے نکالا اور وہ تصویر پر کلک کر دیا۔ میں نے کہا کہ میرے ایک کلک پر یہ تصویر پرنسپل صاحب کے پاس چلی جائے گی۔ میں آخری بار پوچھ رہا ہوں، نہ جانے میرے اندر اتنی حیوانیت اور درندگی کہاں سے آ گئی تھی، مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی، کیونکہ میرا دماغ میرے دل کا ساتھ نہیں دے رہا تھا اور میرا ضمیر تو ویسے ہی سو چکا تھا۔ میں نے کہا اب جلدی سے کمرے سے باہر جاؤ، اس سے پہلے کہ میں اپنے آپ سے باہر ہو جاؤں۔ مگر وہ لڑکا ٹس سے مس نہ ہوا، وہ مجھے ایسی نظروں سے دیکھ رہا تھا جیسے سوچ رہا ہو کہ اس بڈھے سے کیسے چھٹکارا پاؤں، مگر میں اس سے کئی گنا زیادہ طاقتور تھا، اتنی آسانی سے تو میں اس کے ہاتھ آنے والا نہ تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ دوبارہ مجھ سے جپٹ پڑتا، میں نے اس کی گردن سے پکڑا اور کمرے سے باہر نکال دیا اور اندر سے کنڈی لگا دی۔ اب اس کمرے میں اور لڑکی اکیلے رہ گئے تھے۔
मैं आहिस्ता आहिस्ता कदमों से उसकी जानिब बढ़ने लगा तो वो एकदम सहम कर दीवार के साथ कहने लगी कि आप मेरे बाप की तरह हैं और मैं आपकी बेटियों जैसी हूँ। आप हमारे स्कूल के सिक्योरिटी गार्ड हैं और सिक्योरिटी गार्ड का तो फ़र्ज़ होता है हमारी माल जान और इज़्ज़त की हिफाजत करना। आप ये हमारी इज़्ज़त नीलाम करने पर उतर आए हैं। तो मैंने कहा कि मुझे नेकी के बाद शर्मा दो, तुम्हारे मुंह से इस तरह की बातें अच्छी नहीं लगती, मेरा और अपना वक्त ज़ाया मत करो। मगर वो हाथ जोड़कर मेरे सामने खड़ी हो गई, कहने लगी ये आपके घर में भी तो बेटी होगी, मेरे जितनी बड़ी नहीं होगी पर होगी तो सही ना। खुदा के लिए अपने आप को इसका वास्ता दो, मुझे बख्श दे, मेरी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी, मेरा करियर ख़त्म हो जाएगा। मैंने कहा कि गुनाह तो गुनाह होता है, चाहे जिसके साथ मर्ज़ी कर लो, उस गुनाह का कम तो नहीं हो जाती। और तुम्हारे जैसी लड़की इस तरह की बातें करती हुई अच्छी नहीं लगती। मैं पूरी तरह से हैवान बन चुका था और मेरा दिमाग हर तरह सोच के लिए बंद हो चुका था। लड़का बाहर खड़ा दरवाज़ा बजाता रहा, गुस्से के आलम में, तैश के आलम में, क्योंकि उसका बस नहीं चल रहा था कि वो क्या कर डालेगा। मगर मैं एक कमज़ोर लड़का था और मुश्किल से 14-15 साल का, इसलिए मैंने इन दोनों की कमज़ोरी का खूब फ़ायदा उठाया। इस वक्त मुझे बिल्कुल भी होश नहीं था कि मेरे घर में एक बीवी है जो कि हामला है और मेरी एक छोटी 4 साल की बेटी है। क्या मेरा ये गुनाह इन पर असरअंदाज नहीं होगा? मगर जब इंसान का इरादा कर ले तो हर सच से दिमाग रफू चक्कर हो जाती है। मेरे साथ भी ऐसा हुआ था और मैं हर हद पार कर गया। मैं एक 45 साल का मजबूत और तवाना मर्द था। मेरा जिस्म मशक्क़त करने की वजह से अभी तक जवान था। मेरी बीवी मुझसे 2 साल छोटी थी, फिर भी मुझसे कई साल बड़ी लगती थी और आजकल तो वो प्रेग्नेंट थी, इसलिए अपने करीब मुझे भड़कने भी नहीं देती थी। मैं काफ़ी अरसे से इस ख्वाहिश के लिए तरसा हुआ था, इसलिए इतनी खूबसूरत नौजवान लड़की को अपने सामने देखकर मेरी आंखों के सामने सच्चाई और दयानतदारी की पट्टी एकदम से उतर गई और मेरे दिमाग पर शैतान मुकम्मल हावी हो गया और मैंने सब कर दिया जो एक हामला बीवी के शौहर और एक 4 साल की बेटी के बाप को हरगिज़ ज़ेब ना देता था। वक्ती तौर पर मुझे इन नताइज के बारे में नहीं सोचना था, इस खुशी को महसूस करना था जो मेरे जिस्म को इतने अरसे बाद हासिल कर चुका था। जब मैंने दरवाज़ा खोला तो वो लड़का बिल्कुल ज़ख्मी शेर की तरह मेरी जानब देख रहा था। उसकी आंखें सुर्ख अंगारों हो चुकी थी। मैंने इत्मीनान भरे सांस बाहर निकाला, जैसे मुझे इसकी गोलियों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो छोटा सा बच्चा था, मैं उसे मज़ीद डरा धमका सकता था। मैं उसके करीब गया और कहा कि आज इस स्कूल में जो कुछ हुआ, ना मैंने इस बारे में कुछ जानता हूँ और ना ही तुम और तुम्हारी महबूबा अंदर तुम्हारा इंतज़ार कर रही है। इसे लेकर यहाँ से निकलो, वो काफ़ी ज़्यादा थक गई है, इसलिए शायद तुम्हें तो आज कोई खुशी ना दे पाए। ये कहकर मैं एक कमीनी सी हंसी और उसके मेरे गिरेबान से पकड़ लिया। मेरी आंखों में आंखें डालकर कहा, मेरी शक्ल अच्छी तरह से याद कर लो, क्योंकि ये शक्ल तुम्हें अपने ख्वाबों में डराएगी। तुम सारी ज़िंदगी नींद और सुकून को तरसोगे। ये हुज़ैफ़ा का तुमसे वादा है। तुमने आज मेरी मोहब्बत को बर्बाद किया, मैं तुम्हारी ज़िंदगी बर्बाद करके रख दूँगा। ये कहते साथ ही वो स्कूल के अंदर चला गया। एकदम से मेरे जिस्म के अंदर एक करंट सा दौड़ा था, मगर फिर मैंने ये सोच जहन से झटक दी कि भला ये चूहा मेरा क्या बिगाड़ लेगा, क्योंकि इन दोनों की तस्वीर अभी भी मेरे मोबाइल में महफूज थी। अगर इसने कुछ भी करने की कोशिश की तो मैं फिर से इसे धमकी दे दूंगा। मगर शायद ये मेरी खाम ख्याली थी, क्योंकि मेरी बदतरीन ज़िंदगी का आगाज़ अब हुआ चाहता था। क्योंकि बड़े बड़े गुनाहों के कफ़ारे भी बड़े बड़े होते हैं जो हमें इस उम्र में भुगतने पड़ते हैं। अगली सुबह का आगाज़ मेरे लिए एक जहन्नम भरी ज़िंदगी का आगाज़ था, क्योंकि जैसे ही स्कूल गया वहाँ का मंज़र देखकर मेरे रोंगटे खड़े हो चुके थे। क्योंकि कल जब मैं वहाँ से वापस आया था तो वो लड़का और लड़की अभी अंदर ही थे, मगर आज हर तरफ अफराद तफरीक आलम मचा हुआ था। मुझे लगा शायद उनकी चोरी पकड़ी गई होगी,
اس لیے مگر جب باہر سے پولیس موبائل کے سائرن سنائی دیے تو میرے ذہن میں خطرے کی گھنٹی بجی، اور جیسے ہی میں اسکول کے اندر داخل ہوا ہر طرف صفائی متم بچھو ہوئی تھی، کیونکہ اس لڑکی نے چھت سے کود کر اپنی جان دے دی تھی۔ اس لڑکی کی لاش کو ہسپتال میں پوسٹ مارٹم کے لیے لے جایا گیا۔ زمین پر اس کا نقشہ بنایا ہوا تھا اور ساتھ بے پناہ سرخ رنگ کے دبے پڑے تھے۔ میرا دماغ بالکل سائیں سائیں کرنے لگا۔ مجھے پہلی بار اپنے جرم کی سنگینی کا احساس ہوا تھا، مگر اب پانی سر سے اوپر پہنچ چکا تھا۔ پرنسپل صاحب نے مجھے کمرے میں بلایا تو میں انتہائی تشویش کے عالم میں داخل ہوا۔ میرے چہرے پر ہوائیاں اڑی ہوئی تھیں، کہیں انہیں میرے جرم کا پتہ نہ چل جائے۔ پرنسپل نے کہا کہ تم جب یہاں سے گئے تھے تو کیا وہ لڑکی اسکول میں موجود تھی؟ میں نے صاف انکار کر دیا۔ میں نے کہا کہ میں نے اچھی طرح سے اسکول کا جائزہ لیا تھا سر، اور تسلی سے سب چیک کر کے گھر گیا تھا، مگر وہ لڑکی کہیں بھی نہیں تھی۔ شاید وہ کہیں پر چھپ کر بیٹھی تھی اور میرے باہر جانے کا انتظار کر رہی تھی۔ میری اس بات پر پرنسپل صاحب مزید تشویش میں مبتلا ہو گئے۔ ان کے آفس سے نکل آیا۔ مجھے معلوم تھا کہ جیسے ہی اس کا پوسٹ مارٹم کی رپورٹ آئے گی میرا بانڈا پھوٹ جائے گا۔ اس سے پہلے کہ میرا کوئی اور اسکیم لڑاتا میں اپنے گھر چلا گیا، اور گھر جانے کے بعد جو منظر مجھے دیکھنے کو ملا اس نے میری اذیت اور تکلیف میں مزید اضافہ کر دیا۔ اب مجھے سچ مچ اپنے گناہ کا احساس ہو چکا تھا، مگر اب بہت دیر ہو چکی تھی۔ میری بیوی چیخ اور چلا رہی تھی۔ اس نے کہا کہ میں زینب کو اسکول چھوڑنے گئی تھی، اور جب اسکول سے لینے گئی تو اس کی سیکیورٹی گارڈ کا کہنا تھا کہ ایک لڑکا وہاں سے لے کر پہلے ہی چلا گیا ہے۔ اس کا کہنا تھا کہ وہ لڑکا اس کا کزن ہے اور وہی آج اسے لینے آئے گا۔ میرے سر پر جیسے ایک بم گر گیا تھا۔ مجھے اس لڑکے کی دھمکی ایک دم یاد آ گئی جسے میں نے گیدڑ بگی سمجھا رکھا تھا۔ وہ ایک دم سے خوفناک حقیقت بن کر میرے سامنے آ گئی تھی۔ میں ایک دم سے زمین پر گر گیا اور اپنا سر پکڑ لیا۔ میری تکلیف اور بے چینی حد سے سوال۔ میری بیوی کہنے لگی کہ جاؤ جا کر میری بیٹی کو لے کر آؤ خدا کے لیے، ورنہ میں مر جاؤں گی۔ وہ میرے سامنے ہاتھ جوڑنے لگی اور میں زاروں قطار رونے لگا۔ میں نے کہا کہ مجھ سے ایک بہت بڑی غلطی ہو گئی۔ میں نہیں جانتا تھا کہ اس غلطی کی سزا میری بیٹی کو مل جائے گی۔ میں بالکل پاگلوں کی طرح بولے جا رہا تھا۔ میں اس حقیقت سے اپنی بیوی کو کبھی بھی روشناس نہیں کرنا چاہتا تھا، کیونکہ کوئی بھی مرد دوسری عورت کے ساتھ کیا گیا گناہ غلطی سے بھی اپنی بیوی کے گوش و گزار نہیں کرتا۔ مگر نہ جانے اس وقت میں کس جذباتی لمحے میں تھا۔ میرا دل پھٹنے کے قریب تھا۔ مگر میں اس وقت اپنے جرم کا اعتراف نہ کرتا تو شاید میرا غم اندر ہی اندر مجھے مار ڈالتا۔ جب میری بیوی نے یہ بات سنی تو وہ کچھ لمحے ساکت نظروں سے مجھے دیکھنے لگی، جیسے اسے یقین نہ آیا ہو کہ میں بھی ایسا کام کر سکتا ہوں۔ پھر اس نے مجھے گریبان سے پکڑ لیا اور کہا، بے غیرت انسان، میں تو اب تک جان ہی نہیں پائی کہ تیرے اندر ایک جانور بھی بستا ہے۔ تجھے شرم نہیں آئی؟ تو نے ایک 4 سال کی بیٹی کا باپ ہے اور تیری بیوی پھر سے ماں بننے والی ہے۔ تو نے خیال نہ کیا کہ کسی کی بیٹی عزت کے روندے وقت اگر میری بیٹی کو کچھ بھی ہوا تو میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گی۔ میں خود پولیس کے حوالے تمہیں کر دوں گی اور تمہیں پھانسی پر لٹکا دوں گی۔ مجھے بتاؤ وہ لڑکا کون ہے، کہاں کا ہے؟ میں خود اس کے گھر جاتی ہوں اور اس کے پیروں میں گرتی ہوں کہ کسی درندے جرم کی سزا میری معصوم بچی کو نہ دے۔ میں نے کہا میں اس لڑکے کے بارے میں نہیں جانتا، مگر اسکول سے پتہ کروا کر آتا ہوں۔ میں فوراً سے اٹھا اور باہر کی طرف بھاگنے لگا، مگر اس سے پہلے کہ میں باہر نکلتا میرے فون کی گھنٹی بجی۔ میں ایک دم سے ساکت ہو گیا اور جلدی سے کال ریسیو کی۔ میری بیوی میرے ساتھ آ کھڑی ہو گئی اور میرے چہرے پر اڑتی ہوائیں دیکھنے لگی۔ میں بالکل برف کا مجسمہ بن کر فون سن رہا تھا، یوں جیسے میرے کانوں میں سیسا انڈیلا جا رہا ہو۔ فون پر وہی لڑکا بول رہا تھا، کہنے لگا، میں نے کہا تھا نا کہ میں تمہیں جینے نہیں مار دوں گا۔ تمہاری 4 سال کی معصوم سی بچی میرے قبضے میں ہے۔
وہ مجھے ہراساں نظروں سے دیکھ رہی ہے، بالکل اسی طرح جیسے میری محبت، میری چاہت، میری مناہل تمہیں دیکھ رہی تھی جب تم نے اپنی انسانیت کی حد کراس کر کے ایک درندے بن گئے تھے، ایک ایسا کتا بن گئے تھے جو اپنے سامنے ہڈی کو دیکھ کر بالکل باولا ہو جاتا ہے۔ سمجھو کہ تمہاری سزا کی ابتدا ہونے والی ہے۔ تم نے آج صرف اسے نہیں مارا بلکہ مجھے بھی مار دیا ہے۔ اس کے ساتھ ایک مرا ہوا انسان بالکل بھی اپنے بس میں نہیں ہوتا۔ میں بھی اپنی حفانیت کی ہر حد پھیلا کر تمہیں ایسا سبق سکھاؤں گا کہ تم نہ جینے والوں میں رہو گے اور نہ مرنے والوں میں۔ میں تم کو صرف چند لمحوں کے لیے خود کو لذت دی تھی، اور نہ میں تمہاری بیٹی کے ساتھ ہر روز یہ کام کروں گا اور اس کی سسکیاں اور چیخیں ریکارڈ کر کے تمہیں بھیجا کروں گا۔ اس سے پہلے کہ میں اس سے کچھ کہتا، اس سے معافی مانگتا، اس نے فون بند کر دیا اور میں ایک دم سے وہیں پر گر گیا۔ میری بیوی بھی دروازے کے ساتھ نیچے گرتی گئی کیونکہ اس نے وہ سب باتیں سن لی تھی۔ اس نے دھکے دے کر مجھے وہاں سے نکالا اور کہا کہ اگر تم نے میری بیٹی کو صحیح سلامت مجھ تک نہ پہنچایا تو میرا مرا ہوا منہ دیکھو گے۔ میں بالکل پاگلوں کی طرح سڑک پر بھاگتا جا رہا تھا۔ کوئی بھی مجھے دور سے دیکھتا تو شاید سمجھتا کہ میں پاگل خانے سے مفرور مریض ہوں، مگر شاید میری حالت پاگلوں سے بھی بدتر تھی۔ میں نے ہر جگہ رپورٹ کروا لی مگر میری بیٹی کا کوئی سراغ نہ ملا اور نہ ہی اس لڑکے کا۔ میں اس لڑکے کے گھر پر گیا، وہ کسی امیر زادے کا بیٹا تھا مگر وہاں سے مجھے دھکے دے کر نکال دیا گیا۔ میں گھر گیا تو میری بیوی وہاں پر نہیں تھی، وہ شاید ہمیشہ کے لیے مجھے روٹ کر چلی گئی تھی۔ میں اپنے گناہ پر جتنا بھی پشیمان ہوتا کم تھا، مگر وقت کو واپس موڑ نہیں سکتا تھا۔ میرے غلط قدم نے سب کی زندگی تباہ و برباد کر کے رکھ دی تھی۔ خود میری اپنی زندگی کسی جہنم سے کم نہ تھی۔ میں تو مجھے باہر روز جلوسنا تھا، میں جیل کی سلاخوں کے پیچھے بند تھا۔ میرے غم اور گناہوں نے مجھے وقت سے پہلے ہی بوڑھا کر دیا تھا۔ میرا چہرہ جھریوں زدہ اور بال بالکل سفید پڑ گئے تھے۔ کوئی بھی میری بھیانک چہرے کو دیکھتا تو کانوں کو ہاتھ لگاتا اور عبرت پکڑتا۔ مجھے جیل میں قید ہوئے پورے 7 سال ہو گئے تھے۔ مجھے عمر قید کی سزا سنائی گئی تھی اور یہ سزا تو بالکل کچھ بھی نہ تھی اس سزا کے سامنے جو میری روح جیل رہی تھی۔ مجھے روز خواب میں اپنی بیٹی کی چیخیں سنائی دیتی تھی اور میں پاگلوں کی طرح اپنے بال نوچنے لگتا اور اونچی اونچی آواز میں معافیاں مانگتا، خدا کے حضور دعا کرتا کہ میری بیٹی کو یہ سزا نہ ملے۔ مگر اب کیا ہو سکتا تھا؟ 7 سال کے بعد پہلی بار میوی مجھ سے ملنے آئی۔ میں نے اتنے عرصے بعد اسے دیکھا تو اس کے آگے ہاتھ جوڑ دیے، کہنے لگا میں نہیں جانتا تھا کہ میرے اس جرم کی سزا میری بیٹی کو بھگتنی ہوگی۔ میں خود کو کبھی معاف نہیں کروں گا۔ وہ کہنے لگی کہ شکر کرو کہ تمہاری بیٹی سزا سے بچ گئی ہے۔ بہت پہلے بتانا چاہتی تھی مگر میں بتا نہیں سکی کیونکہ میں چاہتی تھی کہ تم اپنے حصے کی سزا اچھی طرح سے بھگت لو اور تمہیں احساس ہو جائے کہ کسی کی بیٹیوں کی عزت رونگنے ہوئے کیسا محسوس ہوتا ہے۔ میں اپنی بیوی کی بات سن کر بالکل ساخت سا ہو گیا۔ میں نے کہا کیا مطلب؟ کہنے لگی تمہاری بیٹی بالکل ٹھیک ہے، صحیح سلامت میرے پاس میرے گھر میں ہے۔ وہ لڑکا تو بہت سلجھا ہوا اور شریف تھا، تمہارے جیسا درندہ نہیں تھا۔ وہ تمہیں بس احساس دلانا چاہتا تھا کہ تم نے اس کے ساتھ کیا کیا۔ تمہارے جیل جانے میں وہ حریم کو میرے حوالے کر گیا اور کہا کہ میں نے اسے کوئی نقصان نہیں پہنچایا، اور میں نے ایک دم اپنا سر میز پر زور سے پٹکا۔ میں خدا کا جتنا بھی شکر ادا کرتا کم تھا، اس نے میری بیٹی کی عزت کو محفوظ رکھا۔ اب مجھے اس جیل میں اپنے جرم کی سزا ہی کاٹنی تھی جو میں خوشی خوشی سے کاٹنے کو تیار تھا کیونکہ میں اسی کے قابل تھا۔